پاکستان افیئر کا آج 5th ٹاپک ہمارا شملہ ڈیپوٹیشن پہ ہوگا. پاس پیپر میں سے کویسچن پوچھتے ہیں ایگزامینر کہ شملہ ڈیپوٹیشن لے ڈاؤن دا فاؤنڈیشن فار دا کریشن آف پاکستان، گیو یور آرگیومنٹس. تو اس تمام ٹاپک میں ہم ان آرگیومنٹس کو ڈسکس کریں گے کہ آپ کس طرح سے آرگیومنٹس دے سکتے ہیں کہ شملہ ڈیپوٹیشن ہی بیسکلی وہ لیڈ تھی جس کی بعد جو ہے وہ انڈیپینڈنس جرنی سٹارٹ ہو گئی. شملہ ڈیپوٹیشن کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ پارٹیشن آف بنگال ہے. یعنی جب بھی ہم ہسٹری کے ایونٹس پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے جو ایونٹ ہوتا ہے وہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو پارٹیشن آف بنگال ہم ڈسکس کر چکے ہیں بہت ڈیٹیل میں. 1905 کو یہ پارٹیشن ہوئی تھی. مسلمس بہت خوش تھے، ان کے فیور میں تھی، لیکن ہندوؤں نے بہت اوور ریئیکٹ کیا تھا. کانگریس نے بہت اوور ریئیکٹ کیا تھا، سوادیشی موومنٹ شروع کر دی تھی. یعنی انہوں نے جو برٹش گورنمنٹ ہے ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے ٹیکٹکس یوز کیے تھے کہ ہم آپ کے گڈس نہیں یوز کریں گے. ان کو سروسز دینے سے انکار کر دیا تھا، ٹیکس پے کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور پھر ہم نے پارٹیشن آف بنگال میں پڑھا کہ جو حکومت ہے، جو برٹش گورنمنٹ ہے، وہ آخرکار ان کے پریشر میں آ کے انہوں نے انلمنٹ کر دی تھی. لیکن جب 1905 کے بعد یہ پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئے تو مسلمس کو بہت جھٹکا لگا کہ کانگریس جو ہے وہ اتنا پارٹیشن آف بنگال کے اگینسٹ اتنا ایجیٹیشن کیوں شو کر رہی ہے. یہاں ان کو ایک چیز فیل ہو گئی تھی کہ ہندوؤں کے رائٹس پہ بات کرنے کے لیے کانگریس ہے، لیکن ہمارے رائٹس پہ بات کرنے کے لیے کوئی آرگنائزیشن یا ہمارے انٹرسٹ پہ بات کرنے کے لیے کوئی پارٹی وغیرہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک ڈیلیگیٹ جو تھا وہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو سر سید احمد خان نے بنایا تھا، وہاں پہ وہ ڈیلیگیٹ ملی. 35 لوگ تھے. ان کو لیڈ کرنے والے سراغا خان تھے، سیکریٹری ان کے نواب محسن الملک تھے. انہوں نے ایک ڈرافٹ بنایا. اس ڈرافٹ میں ان کے بہت سارے ڈیمانڈس تھے. اس میں جو سب سے اہم ڈیمانڈ ہے جس نے بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم رول ادا کیا تھا، وہ ڈیمانڈ تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی. اس کا مقصد یہ تھا کہ بر صغیر میں ہندوؤں کی میجورٹی تھی اور ان کے پاس ایک اپنا سیپریٹ الیکٹوریٹ تھا. لیجسلیٹو کونسل میں ان کے ممبرس تھے اور جنرل الیکشن کے بعد ہندو میجورٹی اپنے ہی لوگوں کو چن کے لاتے تھے اور پھر وہ ہندوؤں کے انٹرسٹ پہ بات کرتے تھے. لیکن مسلمانوں کے پاس نہ تو کوئی آرگنائز پلیٹ فارم تھا، نہ ان کی کوئی پارٹی تھی، نہ تو ان کے پاس سیپریٹ الیکٹوریٹ تھا. تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھا کہ ہم بھی، کیونکہ سوشل امپورٹنس رکھتے ہیں مسلمس، بر صغیر کے ایک لمبے عرصے تک وہاں انہوں نے حکومت کی تھی، تو یہ ان کا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے کہ ان کو بھی سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا چاہیے تاکہ جب جنرل الیکشنز ہو تو مسلمس بھی اپنے چنے ہوئے لوگوں کو آگے لے کر آئیں اور وہ پھر مسلمس کے انٹرسٹ پہ بات کر سکیں. یہیں سے انڈیپینڈنس کا آغاز ہوا کیونکہ ان کی یہ ڈیمانڈس کو مانا کیا، ان کو انکریج کیا لارڈ منٹو نے. اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے 30 دسمبر 1906 کو اپنی پارٹی بھی بنا دی تھی، آل انڈیا مسلم لیگ. تو شملہ ڈیپوٹیشن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ ریئلی لیڈ ڈاؤن دا فاؤنڈیشن فار دا کریشن آف پاکستان. ایمز اس کے وہی تھے کہ مسلم رائٹس اور مسلم انٹرسٹ کو سب کانٹیننٹ میں سیکیور کیا جائے. اب ان کازز کو ون بائی ون پڑھتے ہیں جو شملہ ڈیپوٹیشن کے پیچھے، یعنی اس شملہ ڈیپوٹیشن کے لیے بنے. سب سے پہلا کاز بنا کانگریس کا ایٹیٹیوڈ کہ کانگریس کس طرح سے ہندوؤں کے انٹرسٹ پہ بات کر رہی ہے. اور جیسے انہوں نے پروٹیسٹ کیا پارٹیشن آف بنگال کے بعد، تو مسلمس جو ہیں وہ مجبور ہو گئے کہ اب ان کا بھی اپنا ایک ڈیلیگیٹ ہو یا کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو جو جا کے ان کے انٹرسٹ پہ بات کر سکے. تو کانگریس کی جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ سب سے بڑا وجہ بنی اس ڈیپوٹیشن کے لیے. پھر مسلم پولیٹیکلی اویئر ہو گئے تھے. اور کیسے ہوئے تھے کہ 1867 میں ہندی اردو کنٹروورسی ہوئی اور مسلمانوں کو بہت جھٹکا لگا کیونکہ جو اردو تھی اس وقت آفیشیل لینگویج تھی اور لمبے عرصے تک مسلمانوں کی حکومت رہی تھی، یہی زبان بولی جاتی تھی. اور ہندو جو تھے اس کے اگینسٹ اٹھ گئے تھے اور انہوں نے ریپلیس کر دیا تھا اردو کو ہندی کے ساتھ. تو یہاں پہ مسلمان تھوڑا پولیٹیکلی اویئرنیس یہاں سے آنے لگی. پھر جو کیل تھی آخری وہ پارٹیشن آف بنگال نے ٹھوکی. پارٹیشن آف بنگال کے بعد جو ان کا پروٹیسٹ تھا اس کے بعد بھی مسلم تھوڑے سے اور پولیٹیکلی جاگ چکے تھے کہ اب جو ہے وہ ایک ہی سوسائٹی میں ہندوؤں کے ساتھ رہ کر اپنے سویلائزیشن کو، اپنے کلچر کو، ریلیجن کو سیف نہیں کر سکتے. پھر رائز آف ہندو نیشنلزم کی بات کرتے ہیں کہ ہندو نیشنلسٹ موومنٹ چلی جس کو سوامی دیانند اور بی جے تلک نے کیا. اور ان موومنٹس کی بات کریں تو ان میں بہت سارے موومنٹ آتے ہیں. شودھی موومنٹ ہے، سنگھاتن ہے، سٹارٹ آف ہندو مت ہے، کاؤ پروٹیکٹ سوسائٹیز انہوں نے بنا دی تھی کیونکہ مسلمس کے ٹریڈیشن میں تھا کہ وہاں پہ عید وغیرہ میں قربانی کرتے ہیں، اور ہندوؤں کے ٹریڈیشن میں یہ ہے کہ وہ کاؤ کو جو ہے وہ گاڈ کا درجہ دیتے ہیں. لہٰذا کاؤ پروٹیکٹ سوسائٹیز بنی. ایک طرح سے مسلمانوں کو نہ تو ریلیجیسلی وہ چھوڑتے تھے کہ وہ اپنے ریلیجن کے اکارڈنگ سارے ریچولس کریں، اور نہ ہی ان کی کلچر بھی خطرے میں تھا، ان کی سویلائزیشن بھی خطرے میں تھی.
اور اینٹی مسلم ریاٹس بہت زیادہ شروع ہو گئے تھے. تو یہ جو ہندو نیشنلزم مومنٹس چلی تھی انہوں نے بھی مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ اب وہ اٹھ کے اپنے سپریٹ الیکٹوریٹ کے لیے ڈیمانڈ رکھ سکیں. پھر نیڈ ٹو ہیو اے پولیٹیکل رائیول آف کانگریس. جب انہوں نے دیکھا کہ جب سے کانگریس بنی ہے وہ صرف ہندوؤں کے انٹرسٹ پہ بات کر رہی ہے اور مسلمس کو جو ہے ہر سفیر میں وہ ڈسکریج کر رہی ہے, تو ان کو لگا کہ اب کانگریس کی طرح ہماری بھی ایک پارٹی ہونی چاہیے جو ہمارے رائٹس پہ بات کرے. تو یہاں ایک فل فلیج پولیٹیکل پارٹی کی کمی مسلمانوں کو محسوس ہوئی, تو لہٰذا یہ ڈیلیگیشن پھر بیس بنی تھی اسی پولیٹیکل پارٹی کے فارمیشن میں. پھر رینیو اینٹاگونزم اگینسٹ دا اردو, وہی بات تھی کہ 1967 میں اردو کے اگینسٹ مہم چلائی, پھر 1982 میں اور پھر 1998 میں جو یو پی کے لیفٹیننٹ گورنر تھے سر اینٹونی وہ آئے اور انہوں نے بھی جو سرکولرس تھے یعنی ہندو کو ایک آفیشیل لینگویج کے طور پہ ایکسیپٹ کر دیا تھا. پھر چینج آف برٹش گورنمنٹ, یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی کہ لبرل پارٹی جو تھی انگلینڈ کی وہ جنرل الیکشن جیت چکی تھی اور لیارڈ جارج جو تھے وہ 1905 میں آ گئے تھے اس حکومت میں. تو آتے ساتھ ہی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم سب کانٹیننٹ میں کانسٹیٹیوشن لے کر آئیں گے, یعنی انڈین لیجسلیٹو کاؤنسل میں. اور مسلمانوں کو یہاں پہ ایک چیز محسوس ہوئی کہ اگر ایک دفعہ کانسٹیٹیوشن آ گیا تو ویسٹرن ڈیموکریسی کہتی ہے کہ جس کی میجورٹی ہے اس کا رول ہوگا. تو یہاں ہندوؤں کی میجورٹی ہے اور اگر مسلمانوں نے اب اپنے رائٹس پہ بات نہیں کی یا سپریٹ الیکٹوریٹ نہیں مانگا تو وہ پوری زندگی کے لیے ہندوؤں کی غلام بن جائے گی. لہٰذا یہ چینج آف برٹش گورنمنٹ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی کہ مسلمانوں کی ایک ڈیلیگیشن اپنے ڈیمانڈس کو لے کر ویسرائے کے پاس گئی. پھر مارلے اسپیچ بھی یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے. جان مارلے اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے انڈیا کے اور انہوں نے بجٹ پہ ایک اسپیچ دی ہاؤس آف کامنز میں, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو لیجسلیٹو کاؤنسل ہے اس کے ریپرزنٹیشن ہمیں بڑھانے چاہیے. تو مسلمانوں کو یہاں لگا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اگر وہ ریپرزنٹیشن بڑھا رہے ہیں تو اب ہمارے مسلمس کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے کاؤنسل میں, یعنی یہ جتنی بھی گورننگ باڈیز ہیں یہاں مسلمس الیکٹڈ لوگ ہونے چاہیے جو مسلمانوں کے رائٹس پہ بات کریں. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آگے پھر جو مسلم سلیکٹڈ لوگ تھے جس میں بہت نام ہے, قائد اعظم محمد علی جناح ہو گئے جو ہمارے بانی ہیں, اس کے علاوہ اور بہت سارے نام ہیں. پھر یہی لوگ اٹھے تھے, انہوں نے ہی انٹرسٹ پہ بات کی تھی اور اسی کے بیسس پہ پاکستان بنا تھا. تو دیز آر دا امپورٹنٹ آرگیومنٹس جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے شملہ ڈیپوٹیشن جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان بنا. پھر یہ ڈیپوٹیشن کیسے بنی, 35 لوگ تھے اور سراخا خان نے ان کو لیڈ کیا, ڈرافٹ بنایا اور 1 اکتوبر 1906 کو یہ ملے شملہ کے مقام پر لارڈ منٹو کے ساتھ. اور یہ ڈرافٹ بنانے والے نواب عماد الملک ہے. ایم سی کیوز میں اکثر ان کا نام پوچھتے ہیں کہ شملہ ڈیپوٹیشن میں جو ڈرافٹ بنایا تھا اس کو کس نے بنایا تھا, تو وہ ڈرافٹ جو ہے نواب عماد الملک نے ڈرافٹ کیا تھا. اس میں ڈیمانڈس تھے. اب ان ڈیمانڈس کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ڈیمانڈ انہوں نے رکھا تھا کمیونل ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, کیونکہ سب کانٹیننٹ میں یہاں بر صغیر میں لمبے عرصے تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, ان کا ایک سوشل امپورٹنس ہے, ایک پریسٹیجیس قوم ہے مسلمان, تو ان کو ایسے اگنور نہیں کیا جا سکتا. ان کی ایک اپنی کمیونل ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے اور انہوں نے برٹش امپائر کو بھی اپنے بہت سارے سروسز دی ہیں اس کے بیسس پہ بھی. سیکنڈ ڈیمانڈ انہوں نے کی کہ جو یونیورسٹیز کی گورننگ باڈیز ہیں سب کانٹیننٹ میں, ان گورننگ باڈیز میں بھی مسلمس کو آپ جگہ دیں, مسلمس کا آپ کوٹا سیو کریں. پھر بات آتی ہے لیجسلیچر میں, یہ جو گورنمنٹ آیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہاں پہ مسلمانوں کو سیٹس دیں, کیونکہ لیجسلیچر کاؤنسل میں یا تو برٹشرز تھے یا کانگریس کے لوگ تھے, اور کانگریس کے لوگ صرف وہی ایکٹس پاس کرتے تھے, وہی پالیسیز لے کر آتے تھے جو ہندوؤں کے مفاد میں ہوتی تھی. تو لیجسلیچر میں بھی مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. پھر جتنی گورنمنٹ سروس تھی ان میں بھی ہونی چاہیے. جو ہمارا سب سے پہلے ٹاپک تھا وار آف انڈیپینڈنس اور پھر علی گڑھ موومنٹ, اس میں ہم نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے ماڈرن ایجوکیشن لینے سے انکار کر دیا تھا, تو وہ ایجوکیشن فیلڈ میں پیچھے رہ گئے تھے. اور جتنے گورنمنٹ سروسز تھیں ان کے لیے جو کانگریس تھی انہوں نے کمپیٹیٹیو ایگزامس کی ڈیمانڈ رکھ دی تھی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمان یہ کمپیٹیٹیو ایگزامس کو کلیئر نہیں کر سکتے. تو گورننگ سروسز میں مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی. تو یہاں ایک امپورٹنٹ ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ آپ گورنمنٹ سروسز میں مسلمانوں کو کوٹا دو. اور ایک امپورٹنٹ ڈیمانڈ کہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہاں بھی مسلمس ہونے چاہیے, وہاں یا برٹشرز ہوتے تھے یا پھر ہندو ہوتے تھے, تو وہاں پہ بھی ان ججز میں بھی مسلمانوں کو کوٹا دو. اور سب سے امپورٹنٹ ڈیمانڈ سپریٹ الیکٹوریٹ کا, کہ یہ ہمارا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے کہ میونسپیلٹیز میں, رولر کاؤنسل میں, پروویژنل کاؤنسل میں, سینٹرل لیجسلیٹو کاؤنسل میں
ان تمام کاؤنسلز میں جو ہے مسلمانوں کی اپنی ریپرزنٹیشن ہو جو ان کی گریوینسز کو بیان کر سکے, جو ان کے انٹرسٹ کے لیے بات کر سکے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ڈیمانڈ تھی, اس کو مانا بھی گیا تھا, مسلمانوں کو سپریٹ الیکٹوریٹ دیا بھی گیا تھا, اور پھر اسی سپریٹ الیکٹوریٹ کے بعد کرتے کرتے ایک سپریٹ اسٹیٹ میں مسلمان آ گئے تھے. شملہ ڈیپوٹیشن کو ہم ایک گریٹ سکسیس کہتے ہیں, اور پیچھے مرغی کی آواز کے لیے سوری. شملہ ڈیپوٹیشن کو ہم گریٹ سکسیس اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی یہ ڈیمانڈس مانے گئے تھے, اور اس انکریجمنٹ کی وجہ سے, کیونکہ آلریڈی ان کو لگ رہا تھا کہ کمی ہے, مسلمانوں کے پاس اپنی ایک لیجیٹیمیٹ پارٹی نہیں ہے, تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس ڈیپوٹیشن کے بعد ویسرائے سے میٹنگ کے بعد اتنے انکریج ہو گئے تھے کہ 2 مہینوں میں ہی انہوں نے پارٹی بنا دی تھی. اور یہاں یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس پارٹی میں سے وہی لوگ تھے جو کہ جب سر سید احمد خان نے جو ایجوکیشنل کانفرنسز بنائی تھی, جو بنیاد رکھی تھی, وہاں سے ہی وہیں کے لوگ جو ہیں انہوں نے انڈیپینڈنس میں پھر رول ادا کیا تھا, اور آل انڈیا مسلم لیگ میں بھی انہی کی پیداوار ہے. اب آتے ہیں کنکلوژن پہ. تو کنکلوژن اس کا وہی ہے کہ شملہ ڈیپوٹیشن کیسے ہوئی, اور کون سے ڈیمانڈس رکھے گئے, اور ان کو کیسے پورا کیا گیا, اور پورا کہاں کیا گیا. اس کے بعد 3 سال بعد 1909 میں محلے ریفارمز ہوئے تھے. منٹو محلے ریفارمز ان کو کہتے ہیں, اور منٹو جو ویسرائے تھے جنہوں نے شملہ ڈیپوٹیشن میں پیش کیے جانے والے ڈیمانڈس سنے تھے, انہوں نے یہ ریفارمز پیش کیے, اور اس ریفارمز میں مسلمانوں کو سپریٹ الیکٹوریٹ جو ہے وہ دے دیا گیا تھا, جو ان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی. تو اس کے بعد ہم منٹو محلے ریفارمز پڑھیں گے کہ وہ کیسے ریفارمز تھے, اور ان میں کیسے مسلمانوں کو سپریٹ الیکٹوریٹ دیا گیا. سو دیز آر یہ کچھ بیسک آرگیومنٹس ہیں جو آپ پیپر میں دے سکتے ہو کہ شملہ ڈیپوٹیشن کس طرح سے اس نے بنیاد رکھی پاکستان بننے میں. سو دس از آل اباؤٹ شملہ ڈیپوٹیشن.